سارے ہی سوال بڑے اہم بھی ہیں، بڑے تفصیل طلب بھی ہیں۔ یہ شفاعت کا مسئلہ بھی خاصا پیچیدہ اور مشکل مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں ایسے مقامات بھی ہیں کہ جن پر شفاعت کی نفی کلی کی گئی، کوئی شفاعت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہے وہ الفاظ جو سورہ آیت مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یہ آیت جو ہے آیت الکرسی سے بالکل متصل ہے، کوئی شفاعت نہیں۔ لیکن دوسری جگہ پر قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی شفاعت کی اجازت دے گا، جس کو اجازت دے گا وہی کر سکے گا، جس کے لیے اجازت دے گا وہی اسی کے لیے کر سکے گا، اس سے زائد نہیں۔ تو اس درجے میں جو بھی شفاعت کا قائل ہو وہ شفاعت کا تصور غلط نہیں ہوگا۔ لیکن آج میں نے جس شفاعت کی نفی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ احساس رکھا جائے کہ کسی کا اتنا زور چلتا ہے یا کوئی اتنا منہ چڑھا ہے اللہ کا کہ اس کی بات اللہ ٹال نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں جہلاء میں جو ہے یہ تصور ذہن میں یہ پکا ہوا ہے حضور کی شفاعت کے بارے میں کہ خدا جنوں پکڑے چھڑا لے محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب یہ ہے وہ تصور کہ اس کے بعد جو ہے بات اللہ تعالیٰ کی بات نیچے رہ جاتی ہے، حضور کی بات اوپر آ جاتی ہے، اور یہی سارا فساد کی جڑ ہے اصل میں تصور۔ البتہ جہاں ہم نفی کر رہے ہیں اس کا مفہوم معین کرنا ہوگا، چونکہ شفاعت اس اعتبار سے کہ کوئی اپنی آزاد مرضی سے کر ہی نہیں سکتا، اور جس کے لیے چاہے نہیں کر سکتا۔ شفاعت کرنے کے لیے بھی اجازت درکار، ڈیوائن پرمیشن، اور اس کے حق میں شفاعت کرنی ہے اس کے لیے بھی ایکسپریس اپروول لینی پڑے گی، تو پھر کہاں رہی شفاعت؟ یعنی اس معنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تمہارے ذہنوں میں تصور ہے شفاعت کا، اس معنی میں تو ہے ہی نہیں شفاعت، کہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ البتہ یہ ہے کہ ان دو شرطوں کے ساتھ آپ مانیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بارے میں حضور کو اجازت دے، اور حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اس کے لیے تو ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ فرق و تفاوت کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، بندہ کتنا ہی بلند ہو جائے بہرحال بندہ رہے گا، رب نہیں بنے گا، اور رب چاہے کتنا ہی نزول اختیار فرما لے، نزول اجلال ہم اسے کہتے ہیں، وہ رب ہی رہے گا، بندہ نہیں ہو جائے گا۔ رب اور بندے کے درمیان اس فرق و تفاوت کو جو ہے وہ ہر وقت ملحوظ رکھیے، تو پھر اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے اس درجے میں شفاعت کو ماننا۔